بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ويجوز من كل حدث موجب للوضوء إذا لبسهما على طهارة كاملة ثم أحدث خصه بحدث موجب للوضوء لأنه لا مسح من الجنابة على ما نبين إن شاء الله تعالى، وبحدث متأخر لأن الخف عهد مانعا، ولو جوزناه بحدث سابق كالمستحاضة إذا لبست ثم خرج الوقت، والمتيمم إذا لبس ثم رأى الماء كان رافعا. وقوله إذا لبسهما على طهارة كاملة لا يفيد اشتراط الكمال وقت اللبس بل وقت الحدث، وهو المذهب عندنا، حتى لو غسل رجليه ولبس خفيه ثم أكمل الطهارة ثم أحدث يجزيه المسح، وهذا لأن الخف مانع حلول الحدث بالقدم فيراعى كمال الطهارة وقت المنع، حتى لو كانت ناقصة عند ذلك كان الخف رافعا. اور مسح علی الخفین ہر اس حدث سے جائز ہے جو موجب وضو ہو، بشرطے کہ دونوں موضوع کو کامل طہارت پر پہنا ہو. امام قدوری رحمہ اللہ تعالی نے مسح علی الخفین کو ایسے حدث کے ساتھ خاص کیا ہے جو موجب للوضو ہو، اس لیے کہ جنابت سے مسح کرنا مسح علی الخفین جائز نہیں ہے، جیسا کہ آئندہ ہم اسے انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے. نیز ایسے حدث کے ساتھ خاص کیا ہے جو بعد میں لاحق ہوا ہو، اس لیے کہ موضع مانع بن کر پہچانا گیا ہے، اور اگر ہم اسے حدث سابق پر جائز قرار دے دیں، جیسے مستحاضہ نے جب موضع پہنا پھر وقت نکل گیا اور متیمم نے موضع پہنتے ہی پانی دیکھ لیا، تو اب موضع رافع حدث ہوگا. امام قدوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا اذا لبسہما علی طہارت کاملۃ کہنا موضع پہننے کے وقت کمال طہارت کی شرط کا فائدہ نہیں دیتا، بلکہ حدث کے وقت اس کا فائدہ دیتا ہے، اور یہی ہمارا مذہب ہے. یہاں تک کہ اگر پہلے کسی نے دونوں پیر دھوئے اور دونوں موضوع کو پہن لیا، پھر طہارت مکمل کی، اس کے بعد حدث لاحق ہوا، تو اس کے لیے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، اور یہ حکم اس وجہ سے ہے کہ موضع پیر میں حدث کو حلول کرنے سے روکے ہوئے ہے، لہذا بوقت منع کمال طہارت کی رعایت کی جائے گی، یہاں تک کہ اگر حلول حدث کے وقت طہارت ناقص ہو تو موضع رافع حدث ہوگا. عزیز طلبہ کرام، موضوع پر مسح کے جواز کی شرائط اور مسح کی حیثیت. اس عبارت میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ موضوع پر مسح کرنا صرف محدث اور بے وضو شخص کے لیے جائز ہے، جنوبی کے لیے اس کا جواز نہیں ہے، اور محدث کے لیے بھی جواز اسی صورت میں ہے جب اس نے طہارت کاملہ کے بعد موزے پہنے ہوں اور اس کے بعد اسے حدث لاحق ہوا ہو، تو حدث کے بعد سے اس کے مسح کی مدت شمار ہوگی، نہ کہ پہننے کے وقت سے. موضوع پر مسح کرنا صرف محدث اور بے وضو شخص کے لیے جائز ہے، جنوبی کے لیے اس کا جواز نہیں ہے،
اور محدث کے لیے بھی جواز اسی صورت میں ہے جب اس نے طہارت کاملہ کے بعد موزے پہنے ہوئے ہو اور اس کے بعد اسے حدث لاحق ہوا ہو، تو حدث کے بعد سے پہننے کے بعد سے نہیں، حدث کے بعد سے اس کے مسح کی مدت شمار ہوگی، نہ کہ پہننے کے وقت سے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام قدوری نے مسح علی الخفین کے جواز کو 2 چیزوں کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسح علی الخفین اسی حدث کے ساتھ جائز ہے جس سے وضو واجب ہوتا ہے، یعنی حدث اصغر سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حدث اکبر یعنی غسل جنابت میں مسح علی الخفین کا جواز نہیں ہے۔ حدث اکبر لاحق ہونے کے بعد میں خفین پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس حدث کے ساتھ مسح جائز ہے جو وضو کر کے موزے پہننے کے بعد پیش آیا ہو۔ اس حدث کے ساتھ مسح جائز ہے جو وضو کر کے موزہ پہننے کے بعد پیش آیا ہو، اس لیے کہ مسح علی الخفین حلول حدث سے مانع تو ہے مگر حدث کے لیے رافع نہیں ہے۔ رافع حدث تو پانی ہی اور اس کے علاوہ مطہر چیزیں ہیں، جبکہ مسح وصف تطہیر سے عاری اور خالی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مسح علی الخفین مانع حدث ہے، حدث کو روکتا ہے، رافع حدث نہیں ہے، حدث کو ختم نہیں کرتا ہے۔ مسح علی الخفین روکنے والا ہے حدث کو ختم کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اگر حدث سابق پر مسح کی اجازت دے دی جائے تو یہ مانع نہیں ہوگا بلکہ رافع ہوگا، جبکہ مسح میں منع کی صلاحیت تو ہے، حدث کو روکنے کی صلاحیت تو ہے، حدث کو ختم کرنے کی، رفع کی صلاحیت نہیں ہے۔ مثلا حائضہ عورت نے موزے پہنے، اس کے بعد اس نے وضو کیا، پھر وقت نکل گیا، یا متیمم نے موزے پہنے، تیمم کرنے والے نے موزے پہنے اور اس کے بعد وہ پانی پر قادر ہو گیا، تو اب ان دونوں کے لیے مسح علی الخفین کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ مستحاضہ کے حق میں وقت نکلنے سے اور متیمم کے پانی دیکھ لینے کی وجہ سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ پہلے حدث پیش آ چکا ہے، اور جب پہلے ہی حدث پیش آ چکا ہے تو ظاہر ہے کہ مسح علی الخف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم پہلے ہی یہ بات بتا چکے ہیں کہ یہ مسح علی الخفین رافع حدث نہیں ہے، یہ مانع حدث ہے، اور ان دونوں صورتوں میں تو پہلے ہی سے حدث پیش آ چکا ہے۔ وَقَوْلُهُ إِذَا لَبِسَهُمَا، فرماتے ہیں کہ امام قدوری نے جو طہارت کاملہ پر موزے پہننے کی شرط لگائی ہے، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ موزہ پہننے کے وقت طہارت کاملہ ضروری ہے، بلکہ حدث کے وقت طہارت کاملہ ضروری ہے۔ جس وقت حدث لاحق ہو رہا ہے اس وقت تو موزے پہنے ہوئے ہو اور وہ طہارت کاملہ پر پہنے ہوئے ہو۔ طہارت کاملہ پر موزے پہننے کی شرط لگائی ہے، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ موزے پہننے کے وقت طہارت کاملہ ضروری ہے، نہیں، بلکہ حدث کے وقت طہارت کاملہ، جس وقت حدث پیش آ رہا ہے اس وقت یہ موزے طہارت کاملہ پر پہنے ہوئے ہو، یہ ضروری ہے، اور یہی ہمارا مذہب ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں مسح کی مدت کا آغاز بھی حدث ہی کے بعد ہوگا، لبس خفین کے وقت سے نہیں ہوگا۔ مدت مسح علی الخفین ہمارے نزدیک حدث کے وقت سے ہے، لبس کے وقت سے نہیں۔ اس وضاحت کے پیش نظر اگر کسی شخص نے پہلے اپنے پاؤں کو دھو کر موزہ پہن لیا، پھر اس نے بقیہ وضو کی تکمیل کی،
اور اس کے بعد اسے حدث لاحق ہوا تو اس کے لیے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، کیونکہ موزے پہننے کے وقت اگرچہ طہارت کاملہ نہیں پائی گئی تھی، مگر حدث کے وقت کامل طہارت موجود ہے، اور یہی مشروط بھی ہے۔ اس لیے اس شخص کے لیے مسح علی الخفین کی اجازت ہوگی، کیونکہ پہلے ہی یہ بات واضح ہو چکی کہ موزہ رافع حدث نہیں ہے بلکہ مانع حدث ہے، اور پیروں میں حدث سرایت کرنے سے روکتا ہے، لہذا جب یہ مانع ہے تو طہارت کاملہ کا ہونا بوقت منع روکنے کے وقت مشروط ہوگا، اور منع کا وقت حدث ہی کا وقت ہے، لبس کا وقت نہیں ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بوقت حدث طہارت کا کامل ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس وقت میں طہارت کامل نہیں ہوگی تو مسح علی الخفین بھی جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ طہارت کامل نہ ہونے کی صورت میں موزے کو رافع حدث ماننا پڑے گا، حالانکہ موزہ رافع حدث نہیں ہے بلکہ مانع حدث ہے۔ وَيَجُوزُ لِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَلِلْمُسَافِرِ 3 أيام وَلَيَالِيهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ 3 أيام وَلَيَالِيهَا، اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات جبکہ مسافر کے لیے 3 دن 3 رات تک مسح کرنا جائز ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مقیم 1 دن 1 رات اور مسافر 3 دن 3 رات تک مسح کرتا رہے۔ مسح کے برقرار رہنے کی مدت۔ امام قدوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک ہی کے الفاظ میں مقیم اور مسافر کے لیے مسح کی مدت بیان فرمائی ہے جو بالکل واضح ہے۔ البتہ اس سلسلے میں عربی شراح نے یہاں امام مالک کے مسلک سے بھی بحث کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام مالک مقیم کے لیے عدم ضرورت کو علت قرار دے کر مسح کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اور پھر عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث کے پیش نظر غیر موقت وقت تک مسح کی اجازت دیتے ہیں۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی حدیث کا مضمون یہ ہے، قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسح علی الخفین یوم قال نعم فقلت یومین فقال نعم فقلت یومین فقال نعم حتی انتہیت الی 7 ایام فقال علیہ الصلاۃ والسلام اذا كنت فی سفر فامسح ما بدا لک۔ حضرت عمار ابن یاسر فرماتے ہیں کہ میں نے مسح علی الخفین کے جواز کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور میں 7 دنوں تک کے متعلق پوچھتا گیا، اور آپ ہاں فرما کر اجازت دیتے رہے، اور اخیر میں آپ نے فرمایا جب تم سفر میں رہو تو جب تک دل کہے مسح کرتے رہو۔ اس حدیث کے پیش نظر امام مالک مسافر کے لیے مدت مسح کی تحدید اور توقیت نہیں کرتے ہیں، جب تک چاہے خفین پر مسح کرتے رہے، وقت کی کوئی تحدید نہیں ہے۔ مگر ہماری طرف سے امام مالک کو پہلا جواب یہ ہے کہ مقیم اور مسافر دونوں کے متعلق آپ کا بیان کردہ مسلک ہماری پیش کردہ حدیث سے باطل ہے، کیونکہ اس حدیث میں واضح طور پر مقیم اور مسافر دونوں کے لیے وقت اور دن کی تحدید کے ساتھ مسح کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ عمار ابن یاسر کی حدیث محدثین کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہی ہے، چنانچہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مجہول ہے، امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ اس کے رجال غیر معروف ہے،
امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ یہ ہے کہ اس کی سند میں اختلاف ہے۔ وقال الدارقطنی اسنادہ لا يثبت وقال یحییٰ ابن معین اسنادہ مضطرب۔ لہذا جب اس حدیث سے اتنے جھگڑے اور فساد ہے تو پھر اس سے استدلال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قال وابتداؤها عقیب الحدث لأن الخف مانع سرایت الحدث فتعتبر المدة من وقت المنع۔ فرماتے ہیں کہ مسح کی ابتدا حدث کے بعد سے ہوگی کیونکہ موزہ سرایت حدث سے مانع ہے، لہذا اس کی مدت منع کے وقت سے ہی معتبر ہوگی۔ مدت مسح کی ابتدا کا بیان، یہ بات ما قبل میں آ چکی ہے کہ موضوع پر مسح کا آغاز حدث لاحق ہونے کے بعد سے ہوگا اور اسی وقت سے مدت مسح شمار کی جائے گی، کیونکہ موضع حلول حدث سے مانع ہے، لہذا مدت مسح کی ابتدا بھی منع کے وقت سے ہوگی، اور منع کا وقت حدث کا وقت ہے، اس لیے بألفاظ دیگر مدت مسح حدث کے وقت سے شمار ہوگی۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔